حدیث نمبر 10 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قالت قریش للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ادعو لنا ربک ان یجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بک۔ مشرکین قریش آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کو پکارو، دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ صفا کی پہاڑی کو ہمارے لیے سونا بنا دو، دعا کر کے بتاؤ، اور اللہ سے دعا کرو کہ یہ جو پہاڑ ہیں اس کو کیا بنا دیں؟ سونا، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ جیسا ہم بول رہے ایسا کرو، جیسا تم بول رہے ایسا ہم کریں گے، تم اس کو سونا بناؤ، ہم ایمان لائیں گے۔ قال وتفعلون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ واقعی تم ایسا کرو گے؟ یعنی اگر سونا بنا دیا تو تم ایمان لاؤ گے؟ قالوا نعم، ہاں بالکل۔ قال فدعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ صفا کی پہاڑی کو سونا بنا دے۔ فأتاه جبریل، جبریل آئے، فقال ان ربک یقرأ علیک السلام، آپ کے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سلام۔ ان ربک یقرأ علیک السلام ویقول ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا، اگر آپ چاہو تو صفا کی پہاڑی ان کے لیے سونا بنا دی جائے گی، لیکن پھر فمن کفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لائے، اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اللہ اس کو ایسا عذاب دے گا کہ اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا تھا۔ وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور اگر آپ چاہیں، دوسرا آپشن، پہلا آپشن یہ کہ صفا کی پہاڑی کو سونا بنایا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر نہیں مانے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو ایسا عذاب نہیں دے گا، اور اگر آپ چاہو تو پھر میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں گا، آج نہیں تو کل مانے، موقع ان کو دوں گا، توبہ کرنے کا موقع ان کے پاس رہے گا، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہے گا۔ قال بل باب التوبۃ والرحمہ، آپ نے کہا نہیں، بلکہ توبہ کا دروازہ، رحمت کا دروازہ کھلا رہے، یہی میں چاہتا ہوں، بھلے اب نہ بن جائے۔ یعنی اگر اب کی بار نہیں مانے، پہاڑ سونا بن گیا، سخت عذاب دیا جائے گا۔ دوسرا آپشن، سونا نہ بنے لیکن اللہ کی طرف سے ان کے لیے موقع باقی رہے کہ اگر آج نہیں مانتے تو کل مانیں گے، آج نہیں اگر تسلیم کرتے ہیں تو کل توبہ کر لیں، اللہ کی طرف سے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے اور آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے امت کے لیے قیامت تک کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنے کی دعا اللہ سے کی۔ اس آپشن کو چنانے تو بڑی مشکل ہو جاتی، ہاں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ، نبی الرحمہ ہیں۔ آپ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کی بجائے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اچھے آپشن کو اختیار کیا تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ یہی انسان کو زندگی میں فیصلہ کرتے وقت دیکھنا چاہیے۔ اب میں بول دیا کروں گا، اب کر کے دکھانا، نہیں جانے دو، اب نہیں تو یہ نہیں مانیں گے، ایسا ہوگا، میری ہٹائی ہو جائے گی، نہیں ہے نا۔ بعض اوقات ہم بھی انانیت پر آ جاتے نا کہ میں تو بول دیا، اب تو کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم مانو گے، ہاں، دعا بھی کیا آپ، لیکن اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے بات آئی کہ ٹھیک ہے اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا، ایسا کرو گے تو ایسا، اب چنو دونوں میں سے، تو آپ نے پہلی بات کو نہیں چنا بلکہ کس کو چنا؟ جس میں واقعی خیر ہے، جس میں بھلائی ہے، جس میں زیادہ نفع ہے۔ یہی انسان کو بھی مزاج رکھنا چاہیے کہ وہ بعض اوقات کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی بات بول دیتا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹتا اس سے۔ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خیر کس میں ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ زیادہ منفعت کس میں ہے۔ انانیت پر دعوت کے میدان میں نہیں آنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ واقعی بھلائی کس چیز میں ہے۔
تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے شفیق تھے اور آپ چاہتے تھے کہ توبہ کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے. لوگ آج نہیں تو کل توبہ کریں. ٹھیک ہے آج میری بات نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا. تو دائی میں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو صحیح کر کے دکھائے کہ بھئی سونا بنا دیا، نام ہو جائے گا، سارے لوگوں میں تشہیر ہو جائے گی کہ سونا بنا دیا پہاڑ کو. اپنی بڑائی کو چھوڑ کے اور اس طرح کے مواقع کو چھوڑ کے یہ دیکھنا کہ نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا رہے، رحمت کا دروازہ کھلا رہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے. یہ سوچ اور یہ وسعت ظرفی انسان کے اندر ہونا چاہیے.